یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور درست سیدھی بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال سنوار دے گا، درست کر دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جس نے بھی اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو تحقیق وہ کامیاب ہوا سب سے بڑا کامیاب ہونا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں اور اس سے ماں بعد جو متصل آیت کریمہ 3 نصیحتیں فرمائی اور ان کے نتیجے میں 3 شاندار فوائد اور ثمرات وہ بھی ذکر فرمائے۔ یہ آیت کریمہ ان آیات میں سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اہم موقع پر تلاوت کیا کرتے تھے۔ کل 4 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اہم موقع پہ تلاوت کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں خطبہ حاجہ۔ آپ ہر جمعے میں سماعت کرتے ہیں، بھی آپ نے سماعت کی 2 ہی آیتیں اور 2 ماہ قبل۔ تو یہ آیت کریمہ کا چناؤ، انتخاب ہر اہم موقع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی سلیکشن، یہ ان آیات کی اہمیت افادیت پر دلالت کر رہی ہے کہ ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اہم موقع کے لیے ان آیات کو منتخب فرمایا ہے، کیونکہ آیات بڑی جامع ہیں، قرآن سارے کا سارے جامع۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے 2 آیات ہیں، ان میں 3 نصیحتیں اور 3 فوائد و ثمرات اور اس کے نتائج وہ ذکر کیے گئے۔ سب سے پہلی اہم ترین نصیحت اہل ایمان کو خطاب کر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ پہلی نصیحت، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے صحیح معنوں میں جو اللہ سے ڈرنے والا۔ جب تک اللہ کا ڈر نہ آئے بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اتنا اہم حکم ہے یہ، اتقوا اللہ، اتق اللہ فلیتق اللہ ومن یتق اللہ، بار بار قرآن اعلان کرتا ہے۔ اتنا اہم حکم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑھ کے ڈرنے والے، آپ خود فرمایا کرتے تھے لوگو الا انی اخشاکم للہ واتقاکم، میں تم سب سے زیادہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنے والا، اللہ سے ڈرنے والا۔ لیکن اللہ پھر کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریں۔ نبی علیہ السلام کی وساطت سے ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ کا ڈر چیز کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے کوئی خوفناک چیز دیکھ کے بندہ ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، یہ ڈر مراد نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر، ہم نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں، اللہ کا احترام، اس کی عظمت، اس کی محبت دل میں رکھتے ہوئے اللہ کے عذاب سے ڈرنا، اللہ کی گرفت سے ڈرنا، گناہ کرتے ہوئے ڈر آئے کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، گناہ کرتے ہوئے شرم اور اللہ کی حیا آئے، اللہ کا احترام، اس کی ہیبت،
اس کا روب دل میں طاری کہ میں نے گناہ کی طرف قدم بڑھایا، کہیں رب ناراض نہ، یہ نہ دیکھے کہ دنیاوی نقصان کیا ہوگا، میرے جسم کو کیا نقصان ہوگا، میرے مال کو نقصان کیا، یہ نہ دیکھے، یہ دیکھے میں کس کے سامنے بغاوت کر رہا ہوں، کس کی حیا کو توڑ رہا ہوں۔ کس کے سامنے میں بے باک ہو رہا ہوں۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہے، تمہیں اللہ کا حیا اور وقار اس کا بالکل بھی لحاظ نہیں۔ تقوی کا مطلب یہ ہے ہر نیکی کا کام جس کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کر کے اللہ کے غضب سے بچنا، اور ہر منع شدہ چیز، منع کردہ ممنوع چیز، اس سے بچ کے اللہ سے ڈرنا۔ بار بار قرآن دہائی دیتا ہے، آج خلوت ہو، جلوت ہو، اجتماعی زندگی ہو، سیاسی زندگی، معاشرتی زندگی، خان کی زندگی، پرائیویٹ زندگی، گھریلو زندگی، کاروباری امور، جتنی زندگی کے جتنے بھی شعبات ہیں، ان سب کے اندر جو بگاڑ ہے، خرابی ہے، جو معاملات بکھرے ہوئے ہیں، ان میں بنیادی سبب یہ ہے اللہ کا ڈر نہیں آ رہا۔ اور میاں بیوی کے امور کے حوالے سے یہ آیتیں پڑھی جاتی شادی نکاح کے موقع پر بھی، میاں بیوی کے امور میں بھی عموماً وہ دونوں ہی گواہ ہوتے ہیں، تیسرا گواہ اللہ ہوتا ہے، اور چوتھا فرد کوئی نہیں ہوتا، اس لیے ان کو بھی ڈرنا چاہیے۔ بڑے گھریلو معاملات کے اندر بگاڑ ہوتا ہے نا، جھوٹ بولے جاتے ہیں، آگے آ رہی ہے بات۔ اللہ کا ڈر نہیں، نہ خاوند کو ڈر ہے کہ بیوی کا کیا حق ہے، نہ بیوی کو ڈر ہے خاوند کا کیا۔ آج میں حقوق کی جنگ تو لڑتا ہوں کہ میرا حق پورا نہیں کرتی یہ میری بیوی، یا بیوی لڑتی ہے کہ میرا حق پورا نہیں کرتا خاوند، لیکن یہ نہیں کہ دیکھتا کہ میرے ذمہ کیا چیز ہے، اس کا حق میرے ذمہ بھی ہے، کیا میں وہ ادا کرتا۔ حقوق کی جنگیں لڑی جاتی ہیں، لیکن اپنی ذمہ داری کا احساس بہت کم لوگوں کا کہ میرے ذمہ کیا۔ اولاد بگڑتی ہے، ماں باپ کے سامنے آنکھیں دکھاتی ہے، کیوں جی ہمارا حق پورا نہیں کرتے۔ کیا اولاد نے حق پورا کیا ماں باپ؟ ماں باپ بھی اولاد کے سامنے تیور دکھاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، کیوں جی یہ ہمارا حق پورا نہیں کرتے۔ کبھی تو بھی اپنی گریبان میں جان، کیا تجھ سے تو کوتاہی نہیں ہو رہی؟ کہاں کہاں اولاد کے حقوق کو تلف کر رہا ہے کہ اولاد بگڑ رہی ہے۔ ہر بندہ اپنی احساس ذمہ داری کو جانے تو معاشروں کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اصلاح ہو جاتی ہے۔ یہ بنیادی چیز بار بار اہل علم تو کہتے ہیں، پورے قرآن کا خلاصہ ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ آپ ہر اہم موقع پہ اس بات کی تلقین کیا کرتے۔ ایک بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول کو جامع سے نصیحت کر کہ مجھے پھر پوچھنے کی نوبت پیش نہ آئے، نہ ضرورت پیش ہے، کوئی جامع سی بات ہو۔ آپ فرماتے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈر کے زندگی گزار، خود بخود معاملات سیدھے ہو جائیں۔ یہ اللہ کا ڈر ہے جو انسان کی خلوت کی زندگی کو درست کرتا ہے، ورنہ جتنا مرضی قانون سخت ہو جائے، زمینی قوانین جتنے مرضی سخت ہو جائے، حکومتی قوانین اور پابندیاں جتنی مرضی سخت ہو جائیں، جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو انسان کی پرائیویٹ زندگی درست نہیں ہو سکتی۔ انسانی قوانین زیادہ سے زیادہ بیرونی زندگی کے اوپر گرفت کریں گے بس، اور کچھ نہیں۔ جو اندرونی زندگی ہے اس کی اصلاح اللہ کے ڈر سے ہی ہوتی ہے۔ ہم اپنے ایک بہت بڑے شیخ تھے حافظ عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ تعالی، پشاور کے بہت بڑے عالم، ان کے پاس ایک دفعہ گئے ملاقات کے لیے، بیمار تھے، صاحب فراش تھے، کچھ وقت کے بعد داغ مفارقت بھی دے گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ ہم نے جاتے ہوئے ان سے واپس آتے ہیں، حضرت کوئی نصیحت فرما دیں۔ انہوں نے ایک بات چھوٹی سی کہتے ہیں، اپنی خلوت درست کر لو،
اپنی خلوت درست کر لو. آپ کے سامنے تو میں بڑا اچھا بن جاتا ہوں, اللہ کے سامنے کون اچھا ہے؟ اصل بات تو یہ, آپ کے سامنے میں نماز بھی پڑھ لیتا ہوں, بڑا کچھ کر لیتا ہوں, ہاں اصل وہ ہے جو اللہ کے ہاں اچھا ہے. اسی قرآن کہتا ہے اپنا تقوی ہتھیلیوں پہ نہ اٹھائے, ہتھیلیوں پہ نہ اٹھائے, پھر ہوا عالم بمن اتقا, اللہ جانتا ہے کون متقی ہے. خلوت درست کریں اپنے. لوگوں کے سامنے میں بڑا حیا کرتا ہوں, لوگ کہیں جی بڑے اچھے ہیں, لیکن بیرونی زندگی تو اس طرح کی, اندرونی زندگی میں کیا ہے؟ میری آنکھیں کہاں فٹ ہوتی ہے, میری انگلیاں کہاں چلتی ہیں, میرے خیالات کے اندر کون آتا ہے. بہرحال یہ پہلی نصیحت ہے, اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ.